سے نماز معاف کر دی جاتی ہے، نماز کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، روزے کی قضا اس کے ذمہ ہے، مگر فرضیت میں مرد عورت دونوں شریک۔ اسلام کے وہ مسائل جو صرف عورتوں کے لیے، جیسے طلاق کی عدت گزارنا، یہ صرف عورت کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ نہیں۔ عدت وفات گزارنا یہ صرف عورت کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ نہیں۔ جاہل ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں مرد عورت کے مسائل میں فرق نہیں، ان سے پوچھو تمہارے دادا نے کتنی مرتبہ عدت طلاق گزاری اور تمہارے دادا نے کتنی بار عدت وفات گزاری۔ طلاق کی عدت گزارنا صرف عورت کا حق ہے، عورت سے متعلق یہ مسئلہ ہے، مرد اس میں شامل نہیں۔ عدت وفات گزارنا یہ صرف عورت کا مسئلہ ہے، اس میں مرد داخل نہیں۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق۔ تیسری قسم اسلام کے وہ مسائل جو صرف مردوں سے متعلق ہے، مثلا امامت کرنا، نبوت کا فریضہ انجام دینا، خلافت قضا کی ذمہ داری پورا کرنا، امامت کرنا، اسی طرح مردے کے کفن دفن کا انتظام کرنا، طلاق دینے کا پاور اختیار، یہ مسائل صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ اگر یہ مسئلہ عورت سے بھی متعلق ہوتا تو کم سے کم جامع مسجد کی مؤذنہ ایک عورت ہوتی۔ بڑی بڑی مسجدوں میں امامت کرنے والی کوئی امام خاتون امام متعین کی جاتی۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ جیسے نبی بن کر آنا یہ مسئلہ صرف مرد سے متعلق ہے، عورت اس میں شامل نہیں۔ نبی کا خلیفہ بننا یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت اس میں شامل نہیں۔ تو نبی کے لیے انسان ہونا بھی ضروری اور نبی کے واسطے مرد ہونا، یہ دو شرطیں ہیں۔ اور نبی کے لیے تیسری شرط ہے معصوم ہونا، گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ گناہ نافرمانی کا کام نبی نہیں کرتا۔ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ، ہم رسلیہ سے عقیدہ قائم نہیں کرتے، ہم قرآنی آیات کے بربوتے انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں عقیدہ قائم کرتے ہیں۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری اور نبی کے واسطے مرد ہونا ضروری۔ میں عرض کر رہا تھا مرد عورت کے مسائل میں فرق ہے، سب کے لیے ایک ہی مسئلہ نہیں۔ جاہل ہے تو لوگ جو کہتے ہیں مرد عورت کے مسائل میں فرق نہیں۔ ہم نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما، حضرت سعد بن سعد نقل کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے لوگ نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے لوگوں کے آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے چلیں۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے صرف روزہ نماز کو دین سمجھ رکھا، روزہ نماز کر رہے ہیں، اپنے کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی مسلمانوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ جائیں تو سمجھدار مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو۔ یہ کام بھی نبی والا کام ہے، یہ کام بھی نبی نے کیا ہے، صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو ساتھ لیا، کہا چلو بڑا قبیلے میں صلح کرنا۔ یہاں سوال یہ ہے، نبی سے سوال کیا گیا تھا آپ صلح کرا دیجیے، نبی چند صحابہ کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ اس لیے کہ نبی کا یہ عمل ہماری امت کو جماعت صحابہ کے ذریعے سے ملنا چاہیے، پہنچنا چاہیے۔ ہمارا یہ عمل بھی دین ہے، اس لیے چند صحابہ کو آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں گفتگو طویل ہو گئی، لمبی بات چیت چلی، معاملہ جلدی رفع دفع نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال نے مسجد نبی میں اذان دے دیا، جماعت کا وقت ہو گیا، صحابہ وضو کر کے
مسجد میں جمع ہے جماعت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے. نبی تشریف نہیں لائے, صحابہ جو ساتھ میں گئے تھے وہ ابھی تک مسجد میں نہیں آئے. حضرت بلال اٹھے, صدیق اکبر کے پاس آئے, بولے ابو بکر میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی گفتگو شاید لمبی ہو رہی ہے, ان کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے, اس لیے میری رائے ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. صدیق اکبر نے کہا بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں لوگوں کو نماز پڑھائی نہیں تھا. صدیق اکبر امامت کے لیے نبی کے مصلی پر کھڑے ہیں. یہاں رک کر کے ایک بات بطور حاشیہ میں عرض کرتا ہوں. مسجد نبی جماعت صحابہ سے بھری پڑی, سب باوجود مسجد میں بیٹھے ہیں, مگر حضرت بلال کی نگاہ انتخاب جماعت صحابہ کو دیکھ کر بلا تردد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پوری جماعت صحابہ میں صدیق اکبر کے ٹکر کا کوئی صحابی نہیں, اس لیے نبی کے مصلی پر نبی کی اپنی موجودگی میں اگر کوئی امامت کا حق رکھتا ہے تو وہ تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر نماز کے لیے نبی کے مصلی پر کھڑے ہوئے, نماز شروع ہو گئی. صحابہ نے صفیں لگا لی. جب نماز شروع ہو گئی اسی اثنا میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے. صحابہ کی صف میں ہلچل ہوئی. صدیق اکبر نے کنکھیوں سے دیکھا اللہ کے نبی صف اول میں موجود ہیں. جب نبی کی آمد کا یقین صدیق اکبر کو ہو گیا تو ابو بکر نبی کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. جب وہ ہٹنے لگے تو نبی نے اشارہ دیا ابو بکر کو مصلی پر چڑھنے کا, مگر وہ صدیق اکبر ہے, پاؤں ہٹایا تو سب میں آ کر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی آگے بڑھے, نبی نے نماز مکمل کرائی. نماز سے جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا سب بیٹھ گئے. سارے صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے. آج نبی نے مسجد نبوی میں تین نیا مسئلہ بیان کیا. آج مسجد نبوی میں نبی نے تین نئی بات کی. سب سے پہلے سوال صدیق اکبر سے کیا, ابو بکر یہ بتاؤ جب میں نے تمہیں مصلی پر جمنے کے لیے اشارہ کیا تو تم پیچھے کیوں آئے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے نبی ابو قحافہ, یہ ان کے باپ کی کنیت تھا, ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہو اور ابو بکر نبی کے مصلی پر کھڑا رہے. اس طرح صدیق اکبر کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی بے پناہ محبت. نبی نے ابو بکر کے اس جواب پر سوال کر دیا. اس کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے, کیونکہ صحابہ نے جب نبی سب میں آ گئے تو ابو بکر کو متنبہ کرنے کے لیے صحابہ نے نماز کی حالت میں تالی بجائی. چند صحابہ نے شروع میں تالی بجائی تو صدیق اکبر کو چند تالیوں کی آواز سنائی نہیں پڑی, کیوں؟ وہ ابو بکر کی نماز تھی. ہمارے تو کان کے پاس سے مچھر گزر جائے ہم رکعت بھول جاتے ہیں, اور چند لوگ تالی بجا رہے ہیں, صدیق اکبر کو تالی کی آواز سنائی نہیں دے رہے. صحابہ کا یقین کہنے لگا کہ ابو بکر کو تالیوں کی آواز سنائی نہیں پڑ رہی, اس لیے چند اور صحابہ نے مل کر ذرا زور سے تالی بجائی. جب تالی کی آواز زور سے اٹھی تو صدیق اکبر متنبہ ہوئے, کنکھیوں سے نبی کو سب میں دیکھا, پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی نے کہا سنو, اب تک امام کو متنبہ کرنے کے لیے مقتدی حالت نماز میں تالی بجایا کرتے, آج سے یہ قانون ختم. اب حدیث کی کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں حدیث میں اس واقعے کا تذکرہ, اور یہاں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ابو بکر امام کو متنبہ کرنے کے لیے صحابہ نے حالت نماز میں تالی بجائی, مگر نبی نے آج اس تالی بجانے پر قدغن لگائی. نبی نے کہا امام کو متنبہ کرنے کے لیے حالت نماز میں مقتدیوں کو آج سے تالی بجانے پر پابندی لگائی.
تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امام کو اب متنبہ کیسے کریں گے؟ امام کوئی غلطی کرنے لگے، مثلا تیسری رکعت کے لیے امام کو کھڑا ہونا چاہیے، بیٹھنے لگا، دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے، کھڑا ہونے لگا۔ ایسے واقعات مسائل آئے دن حالت نماز میں پیش آتے ہیں، تو ایسے موقع پر اب تک تو تالی بجا کر امام کو متنبہ کرتے تھے، آج نبی نے اس طریقے پر پابندی لگا دیا تو اس کا نعمت بدل نبی نے کیا عطا فرمایا؟ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا سنو، اب اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مبتدی حالت نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کا جملہ بول سکتا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کا جملہ بول سکتا ہے، مگر امام کو متنبہ کرنے کے لیے اب حالت نماز میں تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ اب تک تو عورت مبتدیہ بھی امام کو متنبہ کرنے کے لیے حالت نماز میں عورت مبتدیہ بھی تالی بجا دیتی تھی۔ نبی نے مردوں کو امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجانے پر پابندی لگا دیا، مرد مبتدی کو کہا امام کو متنبہ کرنے کے لیے حالت نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا جملہ بول سکتے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ عورت مبتدیہ اگر شریک نماز ہے اور امام کو غلطی پر عورت متنبہ کرنا چاہتی ہے تو حالت نماز میں عورت کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے آج کون سی ہدایت دیا؟ آج نبی نے مرد عورت کے نماز میں فرق والی ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا مرد مبتدی حالت نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کا جملہ بول سکتا ہے، مگر عورت مبتدیہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے حالت نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا جملہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت، جیسے عورت کی ذات کا پردہ ہونا چاہیے ایسے عورت کی آواز کا پردہ ہونا چاہیے۔ عورت مبتدیہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے حالت نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ کا جملہ بول نہیں سکتی، بلکہ نبی نے آج نیا طریقہ بتایا کہ عورت مبتدیہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مار کر اس طرح اپنے امام کو متنبہ کرے گی، سیدھی طرح تالی بجا کر متنبہ نہیں کرے گی، بلکہ الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مار کر اس طرح اپنے مقتدی کو متنبہ کرے گی۔ نبی نے فائنل کر دیا عورت مرد کی نماز میں فرق ہے۔ اللہ نے نبی ہمیشہ انسان کو بنایا، مرد کو بنایا، غیر انسان کو نبی نہیں بنایا، غیر مرد کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری اور نبی کے واسطے مرد ہونا ضروری، اور تیسری شرط ہے نبی کے واسطے معصوم ہونا ضروری، نبی کے واسطے معصوم ہونا ضروری۔ مرد عورت میں فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ عورت کو نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ مرد عورت کے احکامات میں فرق ہے، مسائل میں فرق ہے۔ عورت کے دن میں مہینے میں کچھ دن نماز معاف ہے، مرد کے دن میں نماز معاف نہیں۔ اور تیسرا جواب، اگر عورت کو نبیہ بنا دیا جاتا تو کچھ دن عورت غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی، اور نبی کے اعزاز و القاب کا معاملہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ عورت مہینے میں کچھ دن غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی، عورت ناپاک نہ ہونا چاہے اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی ناپاکی کو روک دے۔ اب اگر عورت کو نبیہ بنا دیا جاتا، نبیہ کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے، فرشتہ پیغام لے کر اندر آنا چاہتا، نبیہ گیٹ آؤٹ کرتی، نبی بنانے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے عورت کو نبیہ نہیں بنایا، ہمیشہ مرد کو نبی بنایا۔ نبی کے لیے مرد ہونا ضروری اور نبی کے واسطے معصوم ہونا ضروری۔ یہ بات کہہ کر کے میں آیت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری۔ معصوم ہونے کا مطلب نبی گناہ نافرمانی کا کام نہیں کرتا،
نبی کا ہر کام اللہ کی مرضی اس کی خوشنودی کے مطابق ہوتا، مگر نبی میں دھیان سے سنو عقیدے کی بات، نبی میں گناہ کرنے کا مادہ صلاحیت موجود ہے، مگر عصمت کی چادر کی حفاظت کی بنیاد پر نبی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ برخلاف ملائکہ فرشتے گناہ کا کام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود نہیں، ان کا گناہ نہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، نبی کا گناہ نہ کرنا یہ کمال کی بات ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات میں گناہ کا مادہ موجود ہے، عصمت کی وجہ سے نبی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں، مثال کے طور پر ایک نوجوان دیکھنے میں موٹا کرتا ہے، تروتازہ نظر آتا، اس کے ماں باپ نے نوجوان بیٹے سے کہا ہم تمہارا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ سے دبی زبان میں کہتا ہے ہمارا رشتہ نہ ہو۔ ماں باپ بھی حیران کہ آج کل کے نوجوان کو وقت سے پہلے ہی تلقین کروانے لگتے ہیں، خالہ کے ذریعے فلانے کے ذریعے کہ ہمارا نکاح جلدی کرا دو، اور اس کے ماں باپ اس جوان سے ہٹے کٹے موٹے کرو دادا جوان سے کہہ رہے ہیں تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہمارا نکاح نہ کرو۔ لوگوں نے جب تنہائی میں لے جا کر کے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نکاح کرنا کیوں نہیں چاہتے، تو نوجوان نے جواب دیا میں حق زوجیت ادا کرنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس مرد کو مرد کامل کہیں گے یا مرد ناقص؟ ارے آپ کی زبان میں اس کو مرد نہیں کہا جاتا، اس کو نامرد کہا جاتا۔ کیوں؟ مرد کی طاقت علامت اس کے اندر نہیں، اس کی رجولیت یہ کمال اپنے اندر نہیں رکھتی بلکہ نفس رکھتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا گناہ نہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، انبیاء کا گناہ نہ کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کی جماعت معصوموں کی جماعت ہے۔ ہم اہل بیت کو معصوم نہیں مانتے، حسنین کریمین کو معصوم نہیں مانتے، علی فاطمہ کو معصوم نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ایسے 40 گھرانے پیدا ہو جائیں نبی کی عصمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عصمت یہ انبیاء کی خاصیت ہے، نبی کا غیر معصوم نہیں کہلا سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا دعویٰ آپ کا ڈھیلا لگتا ہے، کیوں؟ جیسے انبیاء کی جماعت کو ہم معصوم مانتے ہیں ایسے فرشتوں کی جماعت کو بھی معصوم کہتے ہیں، ایسے نابالغ بچے اور بچیوں کو بھی ہم معصوم کہتے ہیں۔ تو اب تو معصوموں کی 3 جماعت ہو گئی، ایک انبیاء کی جماعت، دوسرے بچوں کی جماعت، تیسرے ملائکہ کی جماعت۔ ان تینوں کا جب آپس میں تقابل کیا گیا تو پتہ چلا انبیاء کی عصمت کے ٹکر کی کوئی جماعت نہیں۔ جیسے میں نے بتایا فرشتے گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کا معصوم ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ رہے نابالغ بچے اور بچیاں، یہ اسلامی عقیدہ اتنا عام ہے کہ گھر میں رہنے والی عورتیں بھی یہ عقیدہ جانتی ہیں۔ اگر حافظ جی نے مسجد میں مکتب میں بچے کو ایک تماچا مار دیا تو ماں نقاب پہن کر مسجد میں آ جاتی ہے اور مولوی صاحب کو ترغیب کرنے لگتی، آپ کو شرم نہیں آتی، معصوم بچے کو آپ نے تماچا مار دیا۔ وہ ایک عورت بھی عقیدہ جانتی ہے کہ نابالغ لڑکے اور لڑکیاں یہ معصوموں کی جماعت ہے، مگر ان کے معصوم ہونے کا مطلب کیا؟ ان کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، یہ نابالغ بچے اور بچیاں جن کو آپ معصوم سمجھتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں، معصوم بھی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بغل گھر سے مرغی کا انڈا
بچہ چڑا کر کے لایا، اپنی ماں کو دیا، تو انڈے کی چوری چوری نہیں کہلاتی، صرف تجوری کی چوری چوری کہلاتی ہے۔ جیسے تجوری میں چوری کرنا چوری، ایسے مرغے کی انڈے کی چوری کرنا یہ بھی چوری کہلاتا۔ مرغی کے انڈے کی چوری عام طور پر چھوٹے بچے کرتے ہیں، تو چوری کرنا گناہ، اس کو معصوم بھی بولتے ہو، یہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ نابالغ بچی، اس نے اپنی ماں کے پاس آ کر کے اپنی چچی کی چغلخوری کیا کہ اماں چچی یہ کہہ رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی۔ چغلخوری کرنا گناہ، معصوم بولتے ہو، یہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں یہ گناہ بھی کرتے ہیں، اس جماعت کو معصوم بھی کہا جاتا۔ جواب اس سوال کا یہ ہے، نابالغ ہونے کی وجہ سے، مکلف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ادراہ رحمت ان کے سب سے معاہدہ سوال و جواب بات پرس کو ہٹا دیا، اس لیے یہ گناہ کرنے کے باوجود معصوم کہلاتے ہیں۔ ان تینوں معصومی جماعت میں جب تقابل کیا جاتا ہے تو انبیاء کی عصمت کا درجہ بڑھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے مدینہ یہودیوں کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا کہ یہ عبد المطلب کے گھرانے والے عبداللہ کے بیٹے ہماری طرح انسان ہیں، اپنے کو نبی کہتے ہیں، ان کے دعوے میں کتنی طاقت ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا؟ قرآن کی اس آیت کا پس منظر ہمیں یہ بتاتا ہے، اس زمین پر نبی کے انسان ہونے پر صبح اگر کسی نے کیا تو سب سے پہلے ابو جہل کی کمیٹی نے کیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی انسان ہے، نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، انسان نبی کیسے ہو سکتا؟ یہ سوال ابو جہل اس کی پادری نے کھڑا کیا۔ معلوم ہوا یہ نظریہ بوجہلی ہے، آسمانی نہیں ہے۔ نبی کے لیے انسان ہونا بھی ضروری اور نبی کے لیے مرد ہونا ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابو جہل کی کمیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اس سوال کا جواب تم مدینہ کے یہودیوں سے معلوم کر لو۔ کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نبی رسول پیغمبر الا رجالا، مگر مرد انسان کو نبی بنا کر۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب انسان ہیں اور مرد، آپ بھی انسان ہیں اور مرد۔ تمہیں اگر اس سوال میں شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے زمانے کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں سے پوچھو۔ کیا کہا آگے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ آخری بات آیت سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ، اس صبح کا جواب قرآن نے کیا دیا؟ جاننے والے سے انجان لوگ پوچھ لیں۔ یہ قاعدہ قیامت تک کے لیے بن گیا کہ اسلامی عقیدہ، دینی مسئلہ اگر معلوم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ راستہ آدمی جاننے والے سے پوچھتا ہے تاکہ منزل پر پہنچ جائے، انجان سے راستہ معلوم نہیں کرتا تو دین کا مسئلہ جو جانتا نہیں وہ دین جاننے والے سے مسئلہ معلوم کرے۔ اللہ نے کہا تم سے ان سے پہلے جو نبی آئے وہ انسان سے مرد تھے، اپنے زمانے کے جاننے والے۔ یہاں اہل ذکر سے مراد اصحاب تورات انجیل۔ اللہ نے کہا تورات والوں سے پوچھو، انجیل والوں سے پوچھو۔ معلوم ہوا یہ تمام آسمانی کتاب میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل والوں کو اہل ذکر کہا، تورات والا انجیل والا جو نہیں کہا۔ اللہ کہتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، پوچھو اہل تورات سے انجیل سے۔ تو یہ کہا پوچھو اہل ذکر سے۔
یہ اہل ذکر کیوں کہا؟ لفظ عام استعمال کیا تاکہ اس میں تورات بھی شامل ہو جائے، انجیل بھی داخل ہو جائے، زبور بھی داخل ہو جائے، قرآن بھی شامل ہو جائے۔ یعنی پوچھو قرآن جاننے والوں سے، پوچھو دین جاننے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی عقیدہ بازار کے حوالے ہونے لگے یا کوئی دینی مسئلہ نیا نیا کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو دین جاننے والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے، انجینئر کے پاس نہیں جاتے، اور دینی مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو علاقے کے سب سے بڑے جاہل کے پاس جاتے، جو الف کے معنی لام بھی نہیں جانتا کہ الف پر نقطہ ہوتا ہے یا بغیر نقطے والا، اس سے نماز کا مسئلہ۔ اور عجیب معاملہ، آج کے مسلمان حج کا مسئلہ حاجی سے معلوم کرتے ہیں، نماز کا مسئلہ نمازی سے معلوم کرتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دینی مسئلہ دین جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ نہیں کہا نماز کا مسئلہ نمازی سے پوچھو، حج کا مسئلہ حاجی سے پوچھو۔ کیوں؟ ایک صاحب حج کر کے آئے، کہا میں نے حج کیا۔ حج کرنے والوں سے آپ بات کریں تو ایک نئی بات سب کی زبان پر لے، اگر کہیں ایک حج کیا تو یہ نہیں کہے گا میں حج میں گیا، بلکہ کہے گا سن 81 میں جب میں حج میں گیا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا مطلب 82 83 میں بھی یہ گیا۔ وہ زمین ایسی ہموار کرتا ہے کہ آپ خود سمجھ جائیں یہ کئی حج کیے ہوئے ہیں، کئی عمرہ بجا لا چکے ہیں۔ یہ انداز گفتگو کبر بڑائی اخلاص للہیت سے خالی آئی محسوس ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے؟ کہا الحمدللہ۔ مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا؟ حاجی صاحب کا جواب، حاجی صاحب کہتے ہیں ابراہیم بھائی روزانہ ہوٹل میں ملتے۔ یہ غریب مکہ سے لوٹ آیا، اسے مقام ابراہیم کا پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب یہ نکلا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل، یہ پتہ نہیں زمزم کا پانی پی کر کے واپس ہو جاتا تھا، وہ نفل پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ وہ تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا زیادہ افضل و اولیٰ ہے۔ ایک ہوٹل میں ابراہیم بھائی روزانہ ملتے تھے، ایسے حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم کرو گے تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ ایک نمازی صاحب مسجد سے نکلے، ان سے نماز کا مسئلہ معلوم کرنے۔ یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ سب ہمارے سماج معاشرے میں پایا جاتا۔ اصلاح معاشرہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بیانات کی مخالفت کی جائے، صرف جہیز کی مخالفت کی جائے۔ جو اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس کا تذکرہ اجتماعی طور پر کرنا، یہ اصل اصلاح معاشرہ ہے۔ نمازی صاحب مسجد سے نکلے، ان سے نماز کا مسئلہ معلوم کر لیا۔ بات مولوی دیکھنے میں تو مولوی لگتا ہے، جبہ کبہ امامہ دستار پگڑی چھڑی، ایسا لگتا ہے جیسے جبریل ابھی آسمان سے چھوڑ کے گئے۔ اب ان سے وضو کا مسئلہ معلوم کرو تو ان کے وضو کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ان کے وضو کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ یہ نمازی صاحب باہر نکلے، لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ نماز جماعت سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تب نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تم بالکل نہیں سمجھتے، قرآن میں صاف لکھا ہے اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ اکیلے بیچارے نمازی لوگ پریشان ہو گئے جو جماعت سے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے، اور یہ جماعتی لوگ اور پریشان ہوئے جو مسجد ہی خالی نہیں کرتے، ہر وقت مسجد میں جماعت کیے رہتے۔ وہ کہتے ہیں ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں تو کم وقت کہتا ہے اکیلے نماز پڑھو اور جماعت سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا کہ مسئلہ قرآن میں کلیئر لکھا، آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، کسی چمگادڑ کو نظر آیا۔ تب قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تب قرآن میں صاف صاف لکھا، کہاں لکھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز تنہا پڑھو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز تنہا پڑھو۔ اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز تنہا پڑھو، کہاں؟ قرآن میں لکھا، کیا لکھا؟ ان الصلاۃ تنہا
وہ کلیئر لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہا. اب سب لوگ ہاں ہاں کرنے لگے، واقعی کلیئر لکھا ہوا. اب لکھا کیا ہے بتایا کیا جا رہا ہے. لکھا ہے تنہا. قرآن میں لفظ تنہا قانون چھوٹی ہا کے بعد یا اور یا کے اوپر کھڑا الف لگا ہوا. اس طرح عربی میں لفظ تنہا لکھا جاتا. اردو میں جب لفظ تنہا لکھا جاتا تو قانون چھوٹی ہا کے بعد الف لمبے والا. اس اردو والے تنہا کے معنی اکیلے، اور یہ قرآن میں یا کے اوپر کھڑا الف اس طرح کے معنی روک دینا، منع کر دینا. ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے برائی سے، نماز دور کرتی ہے بے حیائی سے. اس نے لفظ تنہا پڑھا قرآن والا، معنی بیان کیا اردو والا. تو جب حج کا مسئلہ بتانے والے، نماز کا مسئلہ بتانے والے سماج میں جب پیدا ہو جائیں گے تو لوگوں کی حج کا کمانا ہوگا اور لوگوں کی نماز برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو دین کی بات دین جاننے والوں سے پوچھو. یہ جو 8 سال 10 سال کوئی کام نہیں کرتے، صرف دین پڑھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، وہ دین صحیح سمجھنے والے اور دین صحیح جاننے والے جاننے والے سے نہ جاننے والے مسئلہ معلوم کریں. اب نہ جاننے والوں کی 3 قسمیں. آخری بات کہتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا. نہ جاننے والوں کی بھی 3 قسمیں. علاقے میں جب کوئی نیا مولوی آتا ہے تو دین نہ جاننے والے سونگتے سونگتے ایسی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. اور مولانا سے ملنے کے بعد مولانا آپ سے ایک مسئلہ درکار ہے، دریافت ہے. اب مولوی صاحب کو سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کیسا چپڑ بناتی، معلوم نہیں کیسا کوڑ بنتا ہے، کیا پوچھ لے کچھ پتہ نہیں. اب مولوی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا. کیا پوچھنا ہے پوچھو. تو مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو شعیب علیہ السلام کی لڑکی آئی تھی گھر لے جانے کے لیے موسیٰ کو، اس لڑکی کا نام کیا؟ ارے بابا تمہیں نکاح پڑھوانا ہے، تم ان کے قاضی بنائے گئے ہو. قرآن نے بتایا موسیٰ کے پاس شعیب کی لڑکی آئی. شعیب کی لڑکی، موسیٰ شعیب کی لڑکی کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے گھر گئے. جتنا قرآن نے کہا اتنا ہی گنو، جو قرآن نے نہیں کہا ہے اس کو مت معلوم کرو. مولانا دوسرا مسئلہ بتائیے. ایسے لوگوں کو کیڑے کاٹتے رہتے ہیں، ان کی کھجلی باتیں رہتی ہے. سب نئے عالم کو دیکھتے مولانا دوسرا مسئلہ بتائیے. کیا مسئلہ؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے میدان میں چونٹی سے بات کیا. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نے چونٹی کی بات سن لیا، ہنس پڑے. وہ